تھوڑا سا ہنگامہ سا کرنا، عورتوں کا ہجوم، عورتوں کا گانا، باقی چیزیں، یہ عام لوگوں کا تصور ہے۔ اسی لیے چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کا اندازہ تھا، اللہ کے علم میں پہلے سے یہ باتیں ہیں، تو اس تصور آپ کو جو انداز مبارک تھا، اس لیے 3 آیتیں منتخب کر دی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ 3 آیتیں منتخب کر کے یہ فرمایا کہ تم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، یہ مرحلہ کہ تم خوشی کی حالت میں ہو، زندگی کے اس مرحلے میں ہو کہ تم پر غم طاری ہے، تم حالات کے شکار ہو گئے ہو، اور کبھی ایسا مرحلہ ہے کہ تمہاری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ خوشی کتنی ہے، یہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ تو چونکہ شادی کا تعلق خاص کر لڑکے والوں کے لیے چونکہ خوشی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ یہ منتخب فرما کر آپ کو اور مجھے یہ بتلا دیا کہ تم کسی بھی حالت میں رہو، اللہ کے ڈر کو دل سے نہ نکالنا۔ ایسا نہ ہو کہ شادی کے نام پر اور خوشی کے نام پر تم ناچ کرو اور تم فضولیات میں مبتلا ہو جاؤ اور مرد و زن کا اختلاط ہو جائے اور تم اس وقت اللہ کو بھول جاؤ۔ اس لیے پہلے یہ 3 آیتوں میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر ہم رہیں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے 10 لوگ نہیں ہیں، ہمیں احساس ہے اس چیز کا۔ یہ جو اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ ہے، دراصل اسی لیے ہے کہ ابھی ہم شادی میں ہیں، ابھی ہم نکاح میں ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد کیا صورتحال آپ کے ساتھ میرے ساتھ رہے گی، اور یہ اتقوا اللہ اگر ہماری زندگی میں آ گیا ہے، تقوی جس کو کہتے ہیں، خشیت جس کو کہتے ہیں، للہیت جس کو کہتے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد ایک انسان بڑی خوشی کے عالم میں رہے گا۔ تو اس کا اندازہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کی زندگی تبدیل ہونے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگتی۔ میں بار بار کہتا ہوں، اسی سال میں نے ایک آیت پڑھی، مجھے خود بھی عجیب سا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر احسان کیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کہتے ہیں من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر دن رات محنت کرو گے اس کے لیے کہ تمہیں دنیا چاہیے، پیسہ، دنیا، باقی چیزیں جو دنیا کی ضروریات ہوتی ہیں، ان دنیا کی ضروریات کو ہم نے ضروریات میں نہیں رکھا بلکہ اس کو مقصد بنا کر ہم نے کمانے کی کوشش کی، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں تم بٹھا لو کہ ما نشاء، میں دوں گا اتنا ہی جتنا میں چاہوں گا، تمہاری محنت کے مطابق نہیں چلے گا۔ تم جتنی بھی سی بھی محنت کرو، تم کمپنیاں کھولو، تم مزدوریاں کرو، تم دکان پہ دکان کھولو، تم کچھ بھی کرو، مگر دوں گا میں اتنا ہی جتنا مجھے تمہیں دینا ہے۔ آگے فرمایا لمن نرید، ممکن ہے 10 لوگ محنت کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 9 کو ملے گا، یا ایک ہی کو ملے گا، 9 کو نہیں ملا، جس کو میں چاہوں اس کو دوں گا۔ اور اصل میں مجھے نقطہ یہاں پر بتانا ہے، من کان یرید العاجلہ، جو 24 گھنٹے کی محنت ایک انسان دنیا کے لیے کرتا ہے، 24 گھنٹہ، کانا یرید کا مطلب ہے 24 گھنٹہ مسلسل محنت۔ لیکن آخرت کے معاملے کو اللہ نے کتنا آسان کر دیا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت کے معاملے کو کتنا آسان کیا اللہ نے فرمایا ومن اراد الآخرہ، جس نے صرف ارادہ کر لیا آخرت کا، اس کے لیے بہت زیادہ محنت اس نے نہیں کی، صرف ارادہ کر لیا، آج کے بعد توبہ، میں نے ان نکاحوں میں شرکت کی، اس میں غلطی ہوئی، آج کے بعد نہیں ہوگا، شادیوں میں نے شرکت کی تو غلطی مجھ سے ہوئی، آج کے بعد نہیں ہوگا، میں تجارت کرتا ہوں، کہیں تجارت میں مجھ سے میری زندگی کے اندر فساد آ گیا اور تجارت جو ہے وہ گناہ کا سبب بن گئی، میں نے اس میں غفلت برتی، آج کے بعد نہیں کروں گا، ملازمت میں یہ کوتاہی رہی، آج کے بعد نہیں کروں گا، ارادہ۔ ومن اراد الآخرہ، جس نے اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کر لیا، جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا ارادہ کر لیا، سوچا، ارادہ کر لیا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے بعد تھوڑی سی کوشش بھی کرتا رہا، اوپر فرمایا کہ مسلسل کوشش کرنی ہے، تو ملے گا تو ملے گا، نہیں تو کوئی ضروری نہیں،
یہاں پر اللہ کہتے ہیں کوشش کی، ارادہ کیا، پھر کوشش کی تھوڑی سی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ جنت میں اس کو اپنا دیدار دے دوں گا، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا۔ اگر ہم اس پس منظر میں کو سمجھیں اور شادیوں کو